محترم ناظرین السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا ایک مشہور اور سبق آموز واقعہ سنیں گے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر توحید کا پیغام دینا شروع کیا تو قریش کے سرداروں کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ ان کے مفادات خطرے میں پڑنے لگے اور سب سے زیادہ دشمنی جس نے کی وہ ابو الحکم بن ہاشم، جسے تاریخ ابو جہل کے نام سے جانتی ہے۔ ابو جہل نے نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مخالف تھا، بلکہ وہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کرنے اور مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنانے میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے قسم کھائی کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پاؤں رکھے گا اور سب کے سامنے رسوا کرے گا۔ چند دن بعد کا واقعہ ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل جو آس پاس چھپا بیٹھا تھا فوراً اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، اچانک اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا، اس کے قدم رک گئے اور وہ الٹے قدم واپس بھاگا۔ لوگوں نے پوچھا، ابو الحکم، تم نے تو کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کریں گے، پھر رک کیوں گئے؟ ابو جہل کانپتے ہوئے بولا، تم لوگ نہیں دیکھ رہے تھے؟ میں نے اس کے سامنے ایک عظیم اونٹ کو دیکھا جس کی گردن بہت لمبی تھی اور آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ اگر میں ایک قدم بھی اور آگے بڑھتا تو وہ مجھے چیر ڈالتا۔ یہ بات سن کر کچھ اہل ایمان مسکرا دیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے فرشتے کو بھیجا تھا۔ دراصل یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار جسمانی ذہنی تکلیفیں پہنچائی۔ ایک مرتبہ اس نے اونٹ کی اوجڑی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اس وقت رکھ دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ اس قدر بے حرمتی کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا اور ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا، اللہم علیکا یقریشین، اے اللہ قریش کو تو ہی سنبھال۔ وقت گزرتا گیا اور ابو جہل کی دشمنی مزید بڑھ گئی، لیکن غزوہ بدر کے دن اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ ابو جہل اپنے غرور، تکبر اور کفر کے ساتھ میدان میں اترا۔ اس نے کہا، آج ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب جنگ میں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سینے پر چڑھی تو ابو جہل نے کہا، بتاؤ کون جیتا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جیت اسلام کی ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور تو جھوٹا ہے۔ پھر اس کے ناپاک سر کو کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تھا فرعون امت۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ اسلام کا اہم باب ہے، بلکہ اس میں کئی اسباق بھی چھپے ہیں۔ صبر، استقامت اور اللہ پر یقین رکھنے والوں کو ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ غرور اور تکبر انسان کو رسوائی کی گہرائی میں کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو حفاظت خود فرماتا ہے۔ حق کی مخالفت کرنے والے جتنا بھی زور لگا لے، انجام کار
انہیں ہی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔